اب سب سے یہ بتائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی، وہ انتظار کرتی رہی کہ بات چیت جو ہے وہ حکومت شروع کرے، آپ لوگوں نے مذاکرات جو ہے وہ شروع کیے. آپ کی نظر میں پی ٹی آئی مذاکرات سے پیچھے کیوں ہٹی؟ کوئی بیک ڈور رابطوں کا نتیجہ تھا، کہیں اور سے کوئی گرین سگنل ملنے کا یہ نتیجہ ہے، یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات نہیں این آر او چاہتی تھی، اور القادر ٹرسٹ کیس کی جو ہے وہ سزا آنی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مذاکرات میں شاید وہ ان کو کوئی ایسا رستہ مل جائے کہ ان کو سزا نہ ہو. لیکن جب ان کو سزا ہو گئی تو انہوں نے یہ بھی نہیں بہتر سمجھا کہ وہ جو تحریری طور پہ جواب جو حکومت نے لکھ کے ان کو دینا تھا اس کا وہ انتظار کرتے، اور انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن کو اور مزید کم کر کے پھر وہ مذاکرات سے اٹھ گئے. اس کے باوجود پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ ہم ہاؤس میں کمیٹی بنا دیتے ہیں اور وہاں ہمارے دروازے کھلے ہیں. تو حکومت کی طرف سے تو بارہا رستہ دکھایا گیا کہ مذاکرات جو ہے وہ کیے جائیں، لیکن اس جماعت نے اس کال کو اور تقویت دی کہ آپ بیرون ملک پاکستانی پیسے نہ بھیجیں. اور پھر جو اکبر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم صوبوں کے رستے بند کر دیں گے. بہرحال آپ نے یوم سیاہ دیکھ لیا، پورے پاکستان میں کسی کو فرصت نہیں ملی کہ وہ یوم سیاہ کا حصہ بنے، سب اپنے جو ہے وہ معاملات میں مصروف تھے. اور سوابی میں بھی ایک تھکا ہوا جلسہ آپ کو نظر آیا. تو یہ دکھاتا ہے کہ پوری قوم نے یکسر مسترد کر دیا ہے پی ٹی آئی کی احتجاجی کال کو. پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ایسے ہی اسپیکر صاحب کا بیان بھی آ رہا تھا سامنے کہ آپ تو ہماری کمیٹی موجود ہے اور جب بھی پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہے، لیکن جو عرفان صدیقی صاحب کا بیان ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیٹی ڈس فنکشنل ہو چکی ہے، اب اگر پی ٹی آئی نے رابطہ کیا تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا. دیکھیں، بالکل وہ کمیٹی تو جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے بنی تھی، اور 31 جنوری تک اس نے انتظار کیا. میں تو اس کے بعد کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ آفر دی گئی کہ آپ ہاؤس میں کمیٹی بنا لیتے ہیں تو ان معاملات کو وہاں لے جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی ہمیں مثبت جواب نہیں ملا. تو اگر جواب نہیں آیا یا جو ہے وہ مثبت جواب نہیں آیا تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آیا. تو آپ سمجھتے ہیں کمیٹی ختم ہو چکی ہے؟ جی، کمیٹی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن پرائم منسٹر نے جہاں آفر کی کہ آپ ہاؤس میں کمیٹی بنا دیں، وہ تو میرے خیال سے ایسا تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. اگر جو ہے مذاکرات کرنے ہیں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ بیسٹ فورم ہے مذاکرات کے لیے. ہاں، مطلب اب جو ہے اب پی ٹی آئی کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل اگر حکومت دیتی ہے تو اس کا حصہ بنے اور وہیں پر بات ہو. بالکل بالکل درست فرمایا. اچھا، لیکن اب کچھ چیزیں یہ بھی تو ہے نا کہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ تو پورے الیکشن پر سوالات اٹھا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا جو اس وقت نظام ہے حکومت کا وہ فارم 47 پر کھڑا ہے. پنجاب کے اندر جو بلاول صاحب ہیں ان سے عطا اللہ تارڑ صاحب جیتے نہیں ہیں، وہ بھی فارم 47 پر جیتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی اور ایک گورنر جو جن کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے وہ پورے کے پورے الیکشن پر سوالات اٹھا رہے ہیں. تو پی ٹی آئی سے اختلافات اور تحفظات تو چلیں اپنی جگہ، لیکن یہ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ پورا نظام فارم 47 پہ کھڑا ہے. دیکھیں، بات یہ کہ اگر فارم 47 پہ نظام کھڑا ہے تو اس کو ٹریبیونلز اور عدالتوں نے جو ہے اس کے اوپر مہر لگانی ہے، وہاں سے لگوا لیں. دوسرا، گورنر صاحب جو ہیں ان کو پنجاب کا جو پیپلز پارٹی کا چیپٹر ہے اس کی ایک بار بار شکایت آتی ہے کہ ان کو پنجاب کے اندر زیادہ رول چاہیے، جو کہ نہیں ان کو دیا جا رہا کیونکہ ان کا پارلیمنٹ کے اندر اس طریقے سے ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ ہر تھوڑے عرصے بعد گورنر صاحب نکالتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے کسی جو ہے حلقے سے تو وہاں پھر وہ الیکشن ٹریبیونل کے اندر پتہ نہیں، اب مجھے نہیں پتا بلاول صاحب نے اپنی درخواست جمع کرائی ہے یا نہیں کرائی، یا وہ کوئی لیگل چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں. تو اگر وہاں وہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر وہاں نہیں کر رہے تو پھر ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ ان کی مدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ اب کنٹینیو کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر صاحب کے ساتھ مشاورت شروع کریں گے، اور کب سے یا کب تک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پر مشاورت شروع کر دے گی؟ دیکھیں، اپوزیشن تو حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی،
اور اپوزیشن تو واک آؤٹ کر گئی ہے جی اور اپوزیشن تو نعرے لگا رہی ہے کہ آپ ملک میں واپس پیسے نہ بھیجیں اور ہم صوبوں کے رستے بند کر دیں گے. تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کر کے نئے الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے اوپر. اپوزیشن اگر ملک مخالف بیانیے اپنے ختم کرتی ہے تو ہم اس معاملے کو فوری طور پہ حل کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اگر وہ ہاؤس کی کمیٹی میں آتی ہے تو اس ایجنڈے پہ فوراً جو ہے کاروائی کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں اپوزیشن کا اتنا نیگیٹو رول ہو اور ملکی مفادات کے خلاف رول ہو تو وہاں ہم کوئی بھاگے نہیں جا رہے. آپ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت the chief election commissioner can continue جب تک نیا نہیں اپوائنٹ ہوتا. تو جہاں اپوزیشن کے تیور نے غلط ہیں وہاں لیکن سر یہ بھی بتائیے گا رانا صاحب ایک نام جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی سامنے آ رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا نام دینے جا رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا؟ میں اس کی تردید کروں گا, کوئی ایسی جو ہے وہ معاملات نہیں ہے.